السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا ہے شعبہ مساجد نے۔ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر بعد ہوا، اور وہ ایسا اچھا کام ہے کہ پاکستان کی ہر مسجد کی ہر انتظامیہ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ خیر کی شکلیں پیدا ہوں گی، امت میں وحدت آئے گی، سامعین میں اضافہ ہوگا، خطباء کو مشقت کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سال کے 12 مہینوں کے خطبات کے عنوان طے کر دیے ہیں۔ ربیع الاول میں یہ عنوان ہوگا، ربیع الثانی میں یہ ہوگا، محرم میں یہ ہوگا، سفر میں یہ ہوگا۔ پہلے تھا کہ خطیب کو اگر تیاری نہیں ہوئی تو پرانا مضمون مکمل کر دینا۔ انہوں نے سال کے 12 مہینوں کے 50 یا 52 کے لگ بھگ خطبات دیے ہیں تمام مساجد کو۔ خطبات میں ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ وہ دینی موضوعات پہ ہوں، مسلکی موضوعات پہ نہ ہوں۔ دینی موضوعات سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری ہیں، بعض مسالک کے عنوان نہ ہوں، اس کو چھاننی میں چھانیں، اہمیت پہ غور کیا ہے، مہینوں اس پہ ریسرچ کی ہے، لوگوں سے بے شمار آراء لیے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی مرکزی کمیٹی نے اس کو ایک ترتیب دی ہے، ترتیب دے کر پھر تمام مساجد کے خطباء کو وہ بھیج دیے کہ ہر خطیب پابند ہوگا ان عنوانات پہ گفتگو کرنے کا۔ اگر یہ پالیسی اور یہ روش پاکستان کی تمام مساجد کے انتظامیہ اپنے ہاں اس کو عام کرے تو نتیجہ پہلے یہ ہوگا کہ خطباء کو مختلف عنوانات پہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آنے والوں کی دل آزاری نہیں ہوگی چونکہ مسل کی گفتگو نہیں ہوگی۔ آنے والوں کو نئے عنوانات، نئے مفاہیم، نئے مضامین ملیں گے، اور اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ ان عنوانات کا تعلق عملی دنیا سے ہو، تھیریٹیکل نہ ہو، پریکٹیکل ہو، محض علمی نہ ہو، عملی ہو۔ آنے والے اپنے وجود پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنی طبیعت پہ کچھ بوجھ لے کے جائیں۔ اس میں اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، خلوت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، عقائد بھی ہیں، حقوق و فرائض بھی ہیں، حلال و حرام بھی ہیں۔ مختلف مہینوں کے حوالے سے جو اہم واقعات ہیں ان کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ اگر ہر مسجد کی کمیٹی اپنے خطیبوں کو ان چیزوں کی پابند کرے تو خطیب لگی بندی اور رٹی بٹی گفتگو نہیں کریں گے، مسل کی گفتگو نہیں کریں گے، فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، مضامین نکالنے پڑیں گے، قرآن و حدیث پہ غور کرنا پڑے گا۔ آج جو عنوان انہوں نے دیا وہ ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ جب سے زمین آسمان بنے سال کے 12 مہینے اللہ نے طے کر دیے، پھر ہر تہذیب نے ان مہینوں کے نام رکھے، گنتی میں اضافہ نہیں ہو سکا، مہینے 12 ہی رہے، لیکن ہر تہذیب نے اپنی لغت کے اعتبار سے ان کے نام رکھے۔ ہندوؤں کے نام ہیں، انگریزوں کے ہیں، لاطینی میں ہیں، یونانی میں، اسلام نے بھی نام رکھے۔ اسلام اس بات کا خواہش مند ہے کہ دسترخوان کے بچے ہوئے لقمے مسلمان نہ کھائیں، کوئی طعنہ نہ دے کہ تمہارے پاس تو اپنا نظام اخلاق نہیں ہے، نظام عبادات نہیں ہے، نظام معاملات نہیں، تم دنیا کی رہنمائی کا کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو، تمہارے پاس تو سال کے 12 مہینوں کے نام بھی نہیں ہیں۔ تو اسلام نے اپنی شناخت کو، پہچان کو قائم رکھنے کے لیے وہ نام عطا کیے تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ تم ہمارے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہو۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحج، یہ 12 مہینے جو ہیں ان میں تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے۔
ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ ہم سارے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم بہار اور خزاں کو جانتے ہیں۔ کن مہینوں میں پودوں پہ بہار آتی ہے، کن مہینوں میں خزاں آتی ہے، وہ مہینے معروف ہیں۔ بہار میں زمین کا منظر کیا ہوتا ہے، طبیعتوں کا عالم کیا ہوتا ہے، مزاجوں پہ اثر کیا ہوتا ہے، اور خزاں میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک معروف سی بات ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں تیسرا مہینہ ماہ ربیع ہے، اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ ہر مہینے کے دامن میں کچھ نہ کچھ واقعات ہیں، حوالے ہیں، نسبتیں ہیں، یادیں ہیں۔ سب سے زیادہ نسبتیں، حوالے، یادیں اور مضامین ربیع الاول کے دامن میں ہیں۔ اس مہینے میں 4 عنوانات، 4 واقعات ہوئے جو میں نے عرض کیے تھے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کو خیروں کا سرچشمہ اسی ماہ مبارک میں ملا، یعنی آمنہ کے لال کا میلاد ہوا، ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا جنم مبارک کا اعزاز ماہ ربیع اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اسی مہینے میں بعثت مصطفیٰ ہوئی، یعنی کیا مقصد کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر دیا۔ محمد بن عبداللہ ولادت کے بعد نام رکھا گیا، اور جب 40 سال کے بعد آپ نے کہا لوگوں میرے اوپر وحی آئی اور میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہو گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آج کے بعد مجھے رسول مانو اور میری مانو۔ قرآن کہتا ہے عقیدہ رسالت کا اقرار کی وجہ یہ ہے تاکہ تم ایک کی مانو، سب کی نہ مانو۔ شادیاں کسی کے طریقے پر، پہناوے کسی کے طریقے پر، ولیمے کسی کے طریقے پر، تجارت کسی کے، ایسا نہ ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم کسی کو رسول بنا کے بستیوں میں بھیجتے اس لیے ہیں کہ بستیوں کے لوگ بھانت بھانت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بجائے ایک ذات کے پیچھے ہو جائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ کی ذات کے ساتھ کئی دفعہ لفظ رسول ہے، وما محمد الا رسول۔ محمد کون ہے؟ رسول ہیں۔ اور عقیدہ رسالت اعزازی عقیدہ نہیں ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے کہ آج کے بعد ہم زندگی کے کسی موڑ میں بھی امام کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ 5 وقت کا امام ہوتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، لوگ غلطی کو بھی پیچھے چلتے ہیں۔ تیسری رکعت میں بیٹھنا تھا امام نے، کھڑا ہونا تھا مغرب عشاء کی نماز میں، غلطی سے بیٹھ گیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ غلطی کر گیا، لیکن امام کو امام ماننے کا اور وحدت کو قائم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ رکعت کھڑے ہونے کی تھی اور وہ بیٹھ گیا تو بیٹھ جائیں۔ بعد میں اس نے سجدہ سہو کیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلطی آپ کی تھی، سجدہ ہم کیوں کریں۔ یعنی غلطی کے اندر بھی وحدت کا پہلو قائم رکھا گیا کہ تمہاری نہیں، ہم سب کی غلطی ہے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، سورہ روم پڑھی، نسائی کی روایت ہے۔ آپ پہ قرات بوجھ ہونے لگی، اگلی آیت پیچھے، پچھلی آیت آگے، جیسے کبھی کبھی امام کو قرات کے سنبھالنے میں بوجھ ہو جاتا تھا۔ سلام پھیر کر آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں نماز کے اندر دلوں کی حالت پہ کنٹرول کیا کرو، تمہارے منتشر دل امام کی قرات میں منتشر کر دیتے۔ یعنی اگر امام پہ قرات بوجھل ہو رہی ہے، بھول رہا ہے، اگلی آیت پیچھے، پچھلی آیت آگے، تو آپ نے اس کا انتصاب کیا بکھرے ہوئے منتشر دلوں کی طرف۔ اس لیے سورہ مومنون کی جو 10 آیات پہلی اتری، اس میں کہا تھا کہ ان 10 آیات میں 7 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو عمل میں لے لے وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ لیکن پہلے وہ 7 چیزیں 10 آیات میں بتائی گئی۔ بتایا یہ گیا کہ اسلام دین عمل ہے، دین خواہشات نہیں ہے۔ خواہشات کی وجہ سے دنیا میں کوئی نقشہ مرتب نہیں ہوتا۔ آپ خواہش کریں کہ میں محنت نہ کروں، گولڈ میڈل لے لوں، تو کبھی نہیں ہوگا۔ خواہش کریں کہ کاش اس رقبے کے اندر ایکڑ باغ آموں کا لگ جاتا، تو کبھی نہیں ہوگا۔
تو جب زمین پہ نقشے خواہشوں کی وجہ سے نہیں ہوتے تو جنت میں خواہشیں کیسی؟ اس لیے مسلم کی روایت ہے، جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ عربوں میں نسب حسب نسب کو بڑی اہمیت تھی، جانوروں کے حسب نسب بھی یاد رکھتے تھے، انسان تو انسان تھے۔ لوگوں کے قد و کاٹ، مقام و مرتبہ، عزت و عظمت، رفت و خیال کو ماپنے کے لیے عمل نہیں تھا، نسب بنیاد تھی۔ میں یہ، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، میرا قبیلہ یہ۔ تو مسلم کی روایت نے کہا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک نسب میں تو نہیں آ سکتے، اور اگر نسب کو عظمت کی بنیاد قرار دیا جائے تو جو لوگ بائی برتھ ڈی این اے کے ذریعے، خونی رشتوں کے ذریعے اس نسب میں نہیں آ سکتے، وہ کہیں گے دین عمل تو نہ ہوا اسلام، میری تو مجبوری ہے کہ میرا والد اس نسب سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور نسب بدلنے والوں پہ آپ نے لعنت کی اور فرمایا نسب کو یاد رکھا کرو، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے۔ آپ نے کہا جس کو نسب پیچھے، عمل پیچھے کر دیں اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ نسب کے اعتبار سے اعلیٰ لیکن عمل کے اعتبار سے شرابی، نسب کے اعتبار سے اجلا لیکن عمل کے اعتبار سے زانی، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اصل نسب لیکن عمل کے اعتبار سے سود خور۔ تو آپ نے اس جوہری حقیقت کو آشکار کیا کہ کوئی آدمی میرے آنے کے بعد نسب کی بنیاد پہ بڑا نہیں بنے گا، عمل کی بنیاد پہ بڑا بنے گا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جس کو دنیا کا ہر انسان اون کر سکتا ہے۔ جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ کسی کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا تو عمل کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا، نسب بنیاد نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ نسب پہ فخر نہ کیا کرو، فخر کے لیے تقوی ہے۔ قرآن مجید میں 4 دفعہ کہا وما محمد اللہ رسول، محمد کون ہے؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 7 اضافہ کیوں کیا گیا؟ وما محمد اللہ رسول، یہ جو ذات اقدس تمہارے درمیان تشریف لائی اور 40 سال کے بعد کہتی ہے لوگوں میں رسول ہوں، اس بات کو قرآن مجید میں درج کیوں کیا گیا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول جب کسی کو مانو گے تو رسول کی ماننی پڑے گی۔ پہلی صدی میں یہ بانج تصور تھا ہی نہیں کہ رسول کو مانو رسول کی نہ مانو۔ میں رات مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو میرے گھر کے ساتھ ہی ایک بوڑھا بابا اور 2-3 نوجوان بیٹے اس کے، وہ چڑھائی کر رہا تھا بیٹوں پر۔ بیٹے وہ گھر کے اوپر لگی ہوئی تھی کچھ خوبصورت سی کمکمیں، ان کی باتیں کر رہے تھے۔ نماز پہ گئے نا تو کہنے کہ تمہارا کیسا یہ دعویٰ ہے عشق رسالت کا کہ مسجد 5 گز کے فاصلے پہ ہے، عشاء کی نماز پہ نہیں گئے اور کمکموں پہ فخر کر رہے ہو۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا۔ اسلام میں وظائف سے زیادہ فرائض کی اہمیت ہے، کرامات سے زیادہ تعلیمات کی اہمیت ہے، حکایات سے زیادہ آیات کی اہمیت ہے، اور عملیات سے زیادہ عمل کی اہمیت ہے۔ ہم عملیات والے پوچھتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عمل دے گئے تھے، عملیات والوں کی طرف نہیں پھیر گئے تھے۔ ہماری جان دو پہ لگتی ہے، مال دو پہ لگتا ہے، عزت دو پہ لگتی ہے عملیات والوں کے چکر میں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عمل دے گئے۔ تو اسی مہینے کے دامن میں یہ اعزاز بھی ہے کہ اسی مہینے میں بعثت مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ولادت بعد سعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، خیروں کی ماسٹر کی، بھلائیوں کا تالا کھل گیا، اور اسی مہینے میں وحی کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 600 سال تک وحی نہ آئی، اور دل روحی کے ٹیلے بن گئے،
پھر اسی مہینے میں پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو دوسری نسبت اس مہینے کے دامن میں بعثت مصطفیٰ کی ہے کہ اس مہینے میں محمد بن عبداللہ بھی آئے اور اس مہینے میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تیسری نسبت اس مہینے کو یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک مسلمانوں کو معیار دیا گیا کہ مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ آدمی کو 5 چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ وقت قیمتی ہے، کسی کے پاس وقت نہیں، لیکن اگر اس کو مال کا دیا جائے کہ اتنا مال ملے گا وقت، تو بے شک UK لے جاؤ، بے شک کینیڈا لے جاؤ، بے شک آسٹریلیا لے جاؤ، تو وقت کو قربان کر دیتا ہے مال پر۔ جوان بیوی، معصوم بچے، وطن کی یادیں، علاقے کی پگڈنڈیاں، جگری یار، جنم جنم کے بہن بھائی، سب جذبوں کو پاؤں کے نیچے پامال کر کے وقت دے دے گا سالوں کے لیے، اگر وقت کے عوض پیسے مل جائیں۔ اور پیسے سے قیمتی جان ہے۔ اگر صحت داؤ پہ لگ گئی، ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ گیا خدا نہ خواستہ، میڈیکیشن کرنی پڑ گئی، تو آدمی 20 لاکھ لگا دیتے ہیں۔ 1 روپیہ اکٹھا کرنے والے یکمشت جا کے 20 لاکھ دے دیتے ہیں۔ یہ اظہار ہے کہ مجھے جان قیمتی ہے مال سے، اور مال قیمتی ہے وقت سے۔ اور چوتھی چیز قیمتی ہے آبرو، عزت۔ آدمی کبھی کبھی عزت کی خاطر مال بھی لگاتا ہے، صحت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے۔ اور اسلام کی نظر میں عزت جان سے قیمتی ہے۔ دلیل کیا؟ سورہ نور کی آیت کہ قاتل اگر قتل کرے تو مقتول کے ورثاء کے پاس 3 آپشن ہیں: معاف کر دو، خون بہا لے لو، دیت لے لو۔ ان 3 میں سے کوئی کرے تو مقتول کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کو داغدار کرے زنا کے ذریعے، تو زانی کے پاس بچنے کے لیے اسلامی شریعت میں کوئی آپشن نہیں ماسوائے سنسار یا رجم کے یا کوڑے۔ عہد نبوت میں ایک آدمی نے اپنے مالک کی بیوی سے یہ کام کیا، بعد میں مالک کو ایک لونڈی دے دی، 100 بکریاں دے دی۔ تو یہ بات خبر پہنچی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے کہا بکریاں لے جاؤ، لونڈی لے جاؤ، عزت کا متبادل کوئی نہیں۔ جان چلی جائے اس کے 3 آپشن ہیں: دیت لے لو، معاف کر دو، قصاص لے لو۔ لیکن زانی کے لیے کوئی آپشن نہیں، چونکہ عزت اسلام کے نزدیک جان سے قیمتی ہے۔ تو وقت سے قیمتی مال ہے، مال سے قیمتی جان ہے، جان سے قیمتی عزت ہے، اور ان 4 سے قیمتی ایمان ہے۔ اور اس کا ثبوت ہجرت پہ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ہجرتیں یہ ثبوت دے رہی تھی کہ ہم وطن چھوڑ سکتے ہیں، مال چھوڑ سکتے ہیں، جان کو دو پہ لگا سکتے ہیں، عزت کو دو پہ لگا سکتے ہیں، ایمان بچا کے دیار غیر میں چلے گئے۔ ہجرتیں اس بات کی علامت ہیں کہ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے ماسوائے ایمان کے۔ اب تاجر 5 روپے کی خاطر ایمان کو دو پہ لگاتا ہے، کاشتکار 5 مرلے کی خاطر ایمان کو دو پہ لگاتا ہے، کچہریوں میں قرآن اٹھائے جا رہے ہیں 5 روپے کی خاطر۔ اب سب سے بے مایہ، بے توقیر، بے آبرو، بے وزن چیز ایمان رہے گی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، وقت کی ویلیو ہے، مال کی وقت ہے، جان کی اہمیت ہے۔ عزت پہ بھی لوگ سال اور سال تک لڑتے ہیں، لیکن ایمان کو پوچھتا ہے کوئی نہیں۔ اصحاب کہف کی ہجرت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کے نزدیک وقت سے، مال سے، جان سے، آبرو سے زیادہ اہمیت والی چیز ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو لاش ہے۔ جیسے ایک آدمی کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بیکار، ہاتھ بیکار، کان بیکار، دماغ بیکار، پورا وجود لاش ہی لاش ہے، اس کو کوئی میڈیکیشن فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان چلا گیا تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کافر ممالک میں رقم کمانے کے لیے جانا حرام ہے جہاں ایمان دو پہ لگانا پڑے۔ شراب کا کام کرنا پڑے گا، زنا کا کام کرنا پڑے گا، جان کو، ایمان کو دو پہ لگا کے آپ کو ڈالر دیں گے، پاؤنڈ دیں گے۔ تو محتاط علماء نے لکھا ہے کہ وہ مال جس کے عوض میں آدمی کو ایمان دینا پڑے،
وہ مال کمانا حرام ہے، مت کماؤ، کیونکہ وہاں جا کر تمہیں پہلے ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے کے بعد پہلی نسل نے صحیح، دوسری نسل، تیسری نسل انہی کی گود میں ہوگی۔ ہم عیسائیوں کے لوگوں کے ساتھ اپنے پاکستان میں کیا کرتے ہیں، دنیا گلوبل ولیج ہے، انہیں سارا پتہ ہے کہ ہم گٹریں صاف کرواتے ہیں، گلیاں صاف کرواتے ہیں، نالیاں صاف کرواتے ہیں، اور ہمیں وہ سارا آنکھوں پہ رکھیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جانے والوں کو عزت دیں، ڈالر دیں، گھر دیں؟ اصل ان کی نظر تیسری نسل پہ ہوتی ہے، تیسری نسل میں جا کے رہ جاتے ہیں۔ بحر کے رہنے والے کم نصیبوں کے تنہائی کے اندر دماغوں میں بھرنے والے خیالات کا پرنٹ نکالو تو اندر ابلے پڑے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو تیسرا بڑا واقعہ جو ماہ ربیع میں ہوا وہ ہجرت کا ہوا کہ اللہ کے محبوب مائیگریشن کر کے جب مدینہ پہنچے تو 12 ربیع الاول تھا۔ ہجرت کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا جاتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی جنس ہے، اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں۔ اور چوتھا واقعہ جو ماہ ربیع کے دامن میں ہے وہ ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب دین کو مکمل کر کے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کو وصال مصطفیٰ کہتے ہیں، رحلت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا وصال بھی ربیع الاول میں ہوا، تو گویا ولادت ربیع الاول میں، بعثت ربیع الاول میں، ہجرت ربیع الاول میں، اور وصال ربیع الاول میں، رحلت ربیع الاول میں۔ تو یہ چار واقعات انسانی زندگی پہ بڑے کلیدی اثر رکھتے ہیں۔ آج چند باتیں کر لیتے ہیں رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پچھلے 1-2 جمعے میں اور باتیں کی تھیں، آج چونکہ عنوان یہی تھا کہ اس مہینے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ تو سورہ صف میں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ میرے محبوب آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں تشریف لائے تو آپ جمعے کے لیے آئے۔ راستے ممکن ہے آپ نے کہیں جوس پیا ہو، کہیں پانی پیا ہو، کہیں فیول لیا ہو، لیکن یہ راستے کے مقاصد نہیں تھے۔ جس نے پوچھا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو راستے میں فیول نہیں ڈلوایا کہ ڈلوایا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ راستے میں پانی نہیں پیا کہ پیا، راستے میں بہن کے گھر میں کوئی چیز نہیں دی کہ دی ہے، لیکن یہ چیزیں مقصد نہیں ہے، مقصد جمعہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے محبوب آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب آپ کے آنے سے پہلے یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بڑے بڑے ادیان باطلہ کائنات میں چھائے ہوئے تھے۔ آپ آئیں اور جڑی بوٹیوں کو تلف کریں، گندی نالیوں کو بند کریں، پیپ جو وجود میں جا چکی ہے اس کو ختم کریں، اور اس کی بجائے اسلام کے پھریرے لہرائیں، باقی سارے ادیان جھک جائیں اور اسلام کے پھریرے لہرا دیں۔ یہ ہے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد۔ یہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت کی تہذیب، یہودیت کی تہذیب، ہندو میں ان کو مغلوب کریں، پاؤں کے نیچے پامال کریں اور اسلام کے پھریرے لہرا دیں۔ یہ ہے آپ کا مقصد۔ 10 ہجری کو ذی الحج کے مہینے میں آپ نے حج فرمایا، یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے۔ 9 ذی الحج کو آپ عرفات میں گئے، اس وقت آپ کی حیات مبارک کے 63 برس مکمل ہو رہے تھے۔ 9 ذی الحج جمعے کا دن تھا جب آپ عرفات میں 1 سوا لاکھ صحابہ کے ہمراہ تشریف لے کے گئے۔ وہاں آیت اتری جو اب سورہ مائدہ میں اس وقت درج ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب وہ دین جس کا آپ نے غار حرا کی خلوتوں سے آج سے 23 برس قبل آغاز کیا تھا، وہ دین کا درخت آج پوری طرح مکمل ہو چکا، محل مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، اور پھر قرآن کا لقد من، میرے محبوب وہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ تھی وہ آیت جو سورہ مائدہ میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو جبل رحمت پر عرفات کے میدان میں جمعے کا دن تھا، لیکن آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد جبریل یہ آیت لے کے اترے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب جس مقصد کے لیے آپ کو کائنات میں بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اور دین غالب آ گیا۔ وہ خالق کے کائنات نے سٹیمپ لگا دی،
اون کر لیا کہ آپ اپنے مقصد حیات میں اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد صورت اتر آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس کی 3rd آیت تھی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے محبوب اب کام مکمل ہو گیا تو نیکی کی تکمیل پر اب توبہ استغفار کریں چونکہ کام مکمل ہو چکا۔ عہد فاروقی میں اسی آیت کو سامنے رکھ کے یہودی نے کہا تھا کاش یہ آیت تورات میں اترتی۔ یہ جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، اسی آیت کو سامنے رکھ کر یہودی نے کہا تھا کاش یہ آیت تورات میں اترتی کہ دین کے مکمل ہونے کا سہرہ تورات کے سر ہوتا، لیکن تکمیل دین کا سہرہ قرآن مجید کے سر ہو گیا۔ تو آپ کو اشارے مل گئے کہ کام مکمل ہو گیا، دین مقام عروج کو پہنچ گیا، درخت اسلام کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کا شکر کریں، استغفار کریں، انہ کان توابا۔ تو آپ کو ہلکے ہلکے سائنز مل گئے کہ وقت جانے کا قریب آ گیا چونکہ کام ہو گیا۔ آپ جب شہر آتے ہیں دیہات سے، اس وقت تک آپ کام میں لگے رہتے جب تک جب کام ہوتا تو پھر ایک ہی سوچ ہوتی واپس چلو واپس چلو واپس چلو۔ بے شک 6 دن کام میں لگ جائیں، بے شک 10 دن کام میں لگ جائیں تو دماغ پہ سوچ دستک نہیں دیتی واپسی کی، لیکن جو ہی کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد گھنٹہ بیٹھنا مسئلہ ہوتا ہے۔ کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھانے میں 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے ہم بیٹھے رہیں گے، لیکن جب کھانا کھا چکیں گے اس کے بعد پھر ایک ہی خواہش ہوگی چلیں چلیں چلیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ حج کے موقع جب آتا حج ہو جاتے، حضرت عمر بڑی لاٹھی لے کر بیت اللہ میں پھرتے تھے کہ لوگوں گھروں کو جاؤ، اس سے پہلے کہ اکتا کے جاؤ، اکتا کے جانے کی نسبت بہتر ہے روتے ہوئے گھروں کو جاؤ۔ یعنی بیت اللہ کے اندر بھی آدمی وطن کی یاد سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ایک لطیفہ تو بنا ہوا ہے کہ کسی حاجی کو حج کے بعد جہاں وہ ٹکٹیں ملتی ہیں نا پاکستان کے ایئر لائن کی، وہاں لگا ہوا تھا لائن میں، 1 دن لگا ہوا، دوسرے دن لگا ہوا، تیسرے دن لگا ہوا۔ کسی نے کہا ابھی تو آپ کے 25 دن باقی ہیں، آپ کو جلدی کیا ہے؟ کہنے کہ جلدی یہ ہے کہ یہ جا کے بتانا چاہتا ہوں پاکستان والوں کو کہ واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، یہ بتانے کے لیے لائن میں لگا ہوں کہ ٹکٹ لگ کر 20 دن پہلے مل جائے تاکہ ان کو بتاؤں کہ واپس آنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ راز کی بات بتانے کے لیے میں ٹکٹ میں لگا۔ فاروق اعظم چونکہ مہر نفسیات تھے، فرمایا کرتے تھے حج کے بعد حج ہو گیا، 13 ذی الحج کے بعد 14 ذی الحج کو پھر وہ بیت اللہ میں آتے، لوگوں اپنے اونٹنیوں کو سیدھا کرو، کجاووں کو کسو، یمن شام ایران بصرہ اور ان علاقوں میں جاؤ، روتے ہوئے جاؤ، نمناک آنکھوں سے جاؤ، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے جاؤ۔ یہ منظر بہتر ہے کہ بجائے اس کے اندر الجھن آ جائے، پتہ نہیں کب ہوگا کب ہوگا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا میرے محبوب اب واپس آ جائیں، تو آپ نے اشارہ فرمایا لوگوں میرے سے کوئی حج کے مناسک سیکھنے ہیں تو سیکھ لو، عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ یہ الیوم اکملت لکم اذا جاء نصر اللہ، ان آیات سے جبریل نے بتلا دیا کہ میرے محبوب چل چلاؤ کا زمانہ آ گیا۔ یہ 10 ذی الحج 10 ہجری 9 ذی الحج کا آخری سال تھا 10ویں ہجری کا جب یہ واقعہ ہوا۔ پھر واپس آپ مدینہ منورہ تشریف لے کے آ گئے۔ 29 صفر سال کا دوسرا مہینہ، محرم کے بعد صفر، پھر اگلا مہینہ ربیع الاول۔ 29 صفر کو ایک صحابی کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، آپ نے جنازہ پڑھایا اور دفن کرنے کے لیے وہاں لے گئے جنت البقیع میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کر کے تقسیم کرتے، اتنی دیر میں مرنے والے کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ اگر موقع ملے توفیق دے اللہ تو مرنے والے کے پاؤں کی جانب اتنی دیر تسبیح تلاوت ذکر درود سلام پڑھتے رہو تاکہ مرنے والے کو سوال و جواب میں آسانی ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ عمر بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا بیٹا دفن کرنے کے بعد جلدی چلے نہ جانا، قبر کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر کچھ دیر پڑھنا، فَإِنِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ، تاکہ مجھے اس عمل سے کچھ انس ہوگا، سوال کے جواب میں آسانی ہوگی۔ یہ باتیں غیب کی ہیں۔ 29 صفر 11 ہجری صحابی فوت ہوئے، اب ان کی تدفین کے لیے جنت البقیع گئے۔ تدفین کے بعد ان کے قبر کے پاؤں کی جانب کھڑے رہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ، پھر آپ تشریف لائے۔ آپ کو سردی لگ گئی
اور آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ یہ ہے آپ کی مرض الوفات کی بیماری کا آغاز 29 صفر سے ہوا۔ اس لیے ہمارے ہاں دیہاتوں میں صفر کے مہینے کو اچھا نہیں جانتے، اس کو صفر کو کہتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب کی وہ بیماری جس سے آپ کو وصال مبارک ہوا، اس کا آغاز صفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس لیے ہم صفر کو شادیاں نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اہم کاروبار نہیں کرتے۔ پس منظر میں یہ لاشعور میں ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے اور سید عائشہ سے فرمایا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے اختتام پر جو مرحب کی بابی زینب نے زہر دیا تھا، وہ کم وقت کا زہر آج بھی اثر کر رہا ہے۔ 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا، مرحب قتل ہو گیا، اس کی بابی زینب نے گوشت کے اندر زہر ملا کے آپ کو دیا، بکری کی ران میں آپ نے کھایا۔ بشر رضی اللہ کے صحابی تھے، انہوں نے بھی کھایا۔ انہوں نے کھایا تو وہ بوٹی نگل گئے اور اسی بوٹی کے زہر کے اثرات سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے پہلی بوٹی دانت مبارک سے توڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ زہر ہے، انہ مسموم، زہر ہے، تو اپنے بیر رکھ دی، لیکن لعاب مبارک کے ذریعے وہ زہر کا کچھ حصہ اندر چلا گیا۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور 7 ہجری کے بعد 8، 9، 10، 11 ہجری کو آپ فرما رہے تھے سید عائشہ سے زینب کی بکری کا ران میں ملا ہوا زہر آج بھی اثر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ۔ کنوؤں کے پانی میں میڈیکلی تاثیر ہوتی ہے زہر کو دور کرنے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں بڑا سا ٹب تھا جس میں آپ نے بڑا سا تہبت باندھ کے بیٹھ گئے اور ہم 7 کنوؤں سے بڑی بڑی مشقیں بھر کے لائے اور آپ کے وجود مبارک پہ سر پہ ڈالی، اور آپ جس طرح ایک آدمی صحت محسوس کرتا ہے ہاں ہاں ہاں، تو آپ سب میں ایسی آوازیں مبارک نکال رہے تھے جس سے فرحت، بشاشت، خوشی، تازگی اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہوگی۔ آپ نے کہا پھر جو پانی جب جسم مبارک سے پانی گراتے تو ٹب کے اندر پانی پیلا ہو جاتا، یعنی وہ زہر کش پانی تھا۔ پھر آپ کو مسلسل بخار ہونا شروع ہو گیا، اور آپ فرمایا کہ نبیوں کا بخار امتیوں کے بخار سے دگنا ہوتا ہے۔ 9 ربیع الاول بروز جمعرات مغرب کی نماز آپ نے آخری مسجد میں پڑھائی، اور اس وقت آپ کی طبیعت پہ نکاہت آ چکی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھائی، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ مبارک رکھے، اور آپ کی ایڑی مبارک یہ زمین پہ ایسے گھسٹ رہی تھی، پنجے اٹھے ہوئے تھے، گھسٹ رہی تھی، اور ہلکی ہلکی زمین پہ لکیر آ رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ نکاہت وجود میں اتنی ہے کہ ایڑی مبارک اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں وہ ایڑی مبارک کی لکیر کو محسوس کر رہی تھی۔ جمعرات کوئی آخری نماز مغرب کی آپ نے پڑھائی اور پھر واپس گھر تشریف لے، اور بخار بڑھ گیا۔ عشاء کی نماز پہ صحابہ بیٹھے انتظار میں، انہیں نہیں پتہ کہ سین کیا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صاحب، آپ نے کہا نماز پڑھ لی؟ کہ نہیں۔ آپ نے کہا مجھے غسل کرواؤ۔ غسل کے بعد غسل کرتے کرتے بے ہوشی ہو گئی، پھر آپ فرمایا بے ہوش ہو گیا، پھر آپ دوبارہ غسل کراؤ، 3 دفعہ غسل کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، میرے سے آنا ممکن نہیں رہا، میں نماز گھر میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ یہ اشارہ تھا امت کو کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اس دور میں سب سے بڑا جو عہدہ تھا وہ امامت تھا۔ آپ مدینے میں رہتے ہوئے کبھی امامت کسی اور کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ امامت کے مقام سے آگاہی مقصود تھی کہ نبی کے ہوتے ہوئے اس عظیم منصب پہ کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمارے نبی کا مصلی۔ 2 مرتبہ آپ کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں غیر نبی امامت پہ آیا۔ ایک دفعہ آپ قباء بستی میں تھے، 2 خاندانوں کی صلح کروا رہے تھے، نماز کے وقت تاخیر ہو گیا، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا جا کے مسجد نبوی میں جماعت کراؤ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے محبوب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، لیکن صلح کی وجہ سے مسجد نبوی نہ آ سکے۔ اس سے مسلمانوں کی صلح کروانے کے عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ نبوت نے اپنے ہوتے ہوئے کسی کو مصلی نبوت پہ کھڑا کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جماعت کروائی۔ دوسری دفعہ جمعرات کو آپ نے کہا مغرب کے بعد میرے لیے ممکن نہیں رہا، ویکنس بڑی ہوگی، میں گھر بیٹھ کے پڑھوں گا۔
پھر ابو بکر رضی اللہ کو کہا نماز پڑھیں، پھر جمعرات کی ایک، عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی 1 نماز، یہ 17 نمازیں آپ کی حیات مبارک میں سیدنا صدیق اکبر نے مسجد نبوی میں پڑھائی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلایا اور بلا کے کچھ نصیحتیں کی، اس میں 3-4 نصیحتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ تھی کہ لوگوں تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت 1,00,000 انسانوں کو نچوڑو تو شاید ایک آدمی کے اندر تقوی نکل آئے۔ تقوی کا مقام وہی ہے جو درخت میں جڑ کا، موبائل میں بیلنس کا، انسان میں زندگی کا جو حال ہے وہی تقوی ہے۔ تقوی کا دامن نہ چھوڑنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے کا احساس، سننے کا احساس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہا کرتے تھے گناہ سے بڑا گناہ گناہ کے موقع پہ مسکرانا۔ عبداللہ بن عباس حضور کے فرسٹ کزن ہیں، ان کا یہ قول بڑا کمال کا ہے، لوگوں گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کر کے کہہ کے مار کے ہنسنا، گویا اس نے گناہ کو حقیر سمجھا اور جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو وقت نہ دی۔ اور یہ بڑا جرم شمار ہوتا ہے کہ کسی کی نافرمانی کر کے کہہ کے مارنا۔ گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کر کے کہہ کے مارنا۔ اور دوسرے فرمایا کرتے لوگوں، ہوا اگر کسی پردے کو سرکا دے تو تم گناہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی آنکھ کا تمہیں حیا ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی باپ کے سامنے گناہ کرتا ہے کہتے بڑا بے حیا آدمی ہے، استاد کے سامنے کرتا ہے بڑا بے حیا آدمی ہے، پیر و مرشد کے سامنے سگریٹ پیتا ہے کہتے ہیں بڑا بے حیا آدمی ہے۔ بے حیا اس کو کہتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرے۔ منظر عام پہ گناہ کرنے والا تو انسان رہتا ہی نہیں، وہ تو جانور ہے۔ گدھا منظر عام پہ گناہ کر رہا ہے، کتا کتیا منظر عام پہ گناہ کر رہے ہیں، منظر عام پہ گناہ کرنے والا تو انسان رہتا ہی نہیں۔ بے حیا وہ ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرے، اس کو اللہ کا حیا ہی کوئی نہیں، اس کو شعور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ دیکھ رہا ہے کہ پھر گناہ کر رہا ہے۔ اینڈرائڈ سیٹ کے بعد ایسی بے حیائی کے جراثیم کی کثرت ہوگی، بیٹے بیٹی کے ہاتھ میں لگ گیا پھر تو پہلی وصیت یہ کی کہ لوگوں تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ورنہ لاش بن جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کا قول، عبداللہ بن عباس کا، حبر الامہ ہے، خود آمنہ کے لال نے گھٹی دی ان کو مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، عبداللہ بن عباس کو، اور دعا دی کہ دین کا فہم عطا فرما۔ اور ان کے گھر پوری ایک جامعہ تھی لیکن استاد اکیلے تھے، ہفتے کے 7 دنوں کو 7 علوم کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور لوگ جوک در جوک آتے، پوری زندگی سیکھنے سکھانے میں گزر گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ غیر اللہ کے خوف سے چھوڑا جائے۔ ابو دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، ماں باپ نے نہیں دیا، اس لیے وہ والدین بڑے نادان ہیں جو اپنی آنکھوں کا خوف دلا کے بچوں کو گناہ چھڑاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ماں کہتی تمہارے باپ کو بتاتی ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بدمست ہاتھی کو مکڑی کے جالے سے باندھنا۔ ایک ہاتھی ہے بدمست ہو چکا، اس کو مکڑی کے جالے سے باندھو کب رکے گا؟ اللہ کے تقوی کے علاوہ کسی اور بنیاد پر گناہ سے روکنا یہ ایسے ہی جیسے ہاتھی کو مکڑی کے جالے سے روکنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے احساس لو۔ دوسرا فرمایا بیٹا قبروں کو مقام عبرت رکھنا، جائے عبادت نہ بنانا۔ دوسری جملہ یہ فرمایا وفات کے وقت موقع پہ، لوگوں قبروں کو مقام عبرت رکھنا، جائے عبادت نہ بنانا۔ زیارت قبور کا مقصد ہے کہ لوگوں میں عبرت ہو، کیسے کیسے حسینوں کی، نازنینوں کی، معجبینوں کی، صاحب ثروت کی مٹی خراب ہو رہی ہے تاکہ آدمی کے اندر مال کی محبت کم ہو جائے۔ لعنت و یہود و نصارہ پر فرمایا تھا جنہوں نے قبروں کو پکا کر کے مقام عبرت کو جائے عبادت بنا دیا۔
ٹائلیں، پتھر، فانوس، چپس، کارپیٹ، قالین، ان چیزوں کے آنے کے بعد زیارت قبور کے وہ اہداف پورے نہیں ہوتے جو شریعت چاہتی ہے۔ اجڑی، اداس، ویران، پامال، ٹوٹی بکھری قبروں سے جو عبرت ملتی ہے وہ سجی ہوئی قبروں سے نہیں ملتی۔ فرمایا لوگوں قبروں کو مقام عبرت رہنے دینا، جائے عبادت نہ بنانا۔ کم نصیب لوگوں نے، نااہل لوگوں نے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے لوگوں کے ہاں سے عبرت کا کانسیپٹ لے لیا۔ تیسرا فرمایا لوگوں نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں پہ کمپرومائز نہ کرنا، جو قیامتیں گزر جائیں نمازوں کو آگے پیچھے نہ کرنا۔ چوتھا یہ فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ تمہارے محتاط ہیں، تم کسی کے محتاط ہو۔ اپنے محتاطوں سے جو رویہ رکھو وہی اپنے جس کے تم محتاط ہو اس سے بھی وہی امید رکھنا۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو گالی گلوچ، ذلیل رسوا، ماں بہن ایک کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی میم میں اتارنا، تو جس کے تم غلام ہو وہ بھی تم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لے گا۔ اور پانچواں یہ فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، ماں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ سوموار کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے گھر میں نماز ادا فرمائی، یہ 17ویں نماز تھی، 17۔ تو آپ نے اپنے گھر مبارک کا جو باہر پردہ لگا ہوا تھا سادہ سا، اس کو ہٹایا اور چہرے مبارک سے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر امامت کرا رہے، صدیق اکبر پیچھے ہٹے، آپ نے اشارے سے کہا نہیں پڑھو پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے مصحف سامنے آ گیا، قرآن مجید سامنے آ گیا۔ پھر آپ باہر آنے لگے تو آپ میں ویکنیس تھی، آپ نے کہا نماز مکمل کرو۔ اشراق کے وقت آپ گھر میں تشریف فرما تھے تو عبد الرحمن بن ابی بکر ہے صدیق اکبر کے بیٹے، مسواک کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو اشارے سے کہا مسواک لے دو، یعنی صفائی کی طرف خیال۔ حضرت عائشہ نے مسواک لیا، آپ نے کیا تو وہ سخت تھا، ریشے سخت تھے، آپ نے حضرت عائشہ کو کہا نرم کرو، نرم کر کے ریشے کیے۔ پھر آپ فرمایا کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دینا، میرا جزیرہ کو ناپاک نہ رہنے دینا۔ پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سیدنا علی کو بلایا، سیدنا عباس کو بلایا، ان سے الگ الگ نشستیں کی۔ ازواج مطہرات 9 زندہ تھیں اس وقت جب آپ کا وصال مبارک ہوا، تو 9 بیویاں گھروں میں موجود تھیں، 9 چیمبر تھے۔ زینب بنت خزیمہ اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما، ان 2 کا انتقال ہوا آپ کی حیات طیبہ میں، باقی 9 موجود تھی، ان سے راز کی باتیں کی۔ اشراق کا وقت ہوا تو آپ کی طبیعت میں بوجھ زیادہ ہو گیا، بے قلی، ایک پانی کا برتن بڑا تھا، آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، پیشانی پہ لگاتے، ہاتھ ڈالتے۔ 11-12 بجے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مع الذین انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پھر فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، اور پھر آپ علیہ السلام اوپر دیکھ رہے تھے اور ایسے ہاتھ کر رہے تھے اور آپ کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا، آنکھیں اوپر رہ گئی اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 4 بڑے بڑے مسائل پیش ہے، آپ کی تدفین کہاں کی جائے، آپ کی قبر مبارک کون کھودے، غسل مبارک کیسے دیا جائے اور غسل مبارک کون دے۔ صدیق اکبر نے کہا میں نے حدیث سنی تھی کہ اللہ نے نبی کو جس مقام پہ دفن کرنا ہوتا ہے وہیں روح نکالتا ہے، تو طے ہو گیا عائشہ کا حجرہ آپ کا مقام تدفین ہو گیا۔ قبر کے 2 انداز تھے، ریحلی اور لحدی اور صندوقی۔ سیدھی کھودنا یہ اہل مکہ کا دستور تھا، سیدھی کھود کے اندر پھر ایک راستہ بنانا، بغلی یہ اہل مدینہ کا دستور تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح مکی طرز کی قبر کھودتے تھے، وہ بھی مائگریشن کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ ابو طلحہ مدنی طرز کی کھودتے تھے، تو انہوں نے کہا جی کس قبر کو کھودا جائے، بغلی کھودی جائے یا صندوقی کھودی جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا دونوں کی طرف لوگ بھیج دو، اللہ کو جو انداز اپنے محبوب کا پسند ہوا وہی انداز والا قبرستان والا گورکن پہلے مل جائے گا، تو دونوں کی طرف بھیج دیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح گھر میں نہیں تھے، ابو طلحہ گھر میں تھے، یہ قبر کو بغلی کھودتے تھے، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے قبر اس کے بعد اب تک اہل مدینہ بغلی قبریں کھودتے ہیں کہ آمنہ کے لال کی قبر مبارک بغلی تھی۔ 63 برس عمر تھی۔ ترکوں، قدیم ترکوں سے جب کوئی پوچھتا ہے تمہاری عمر کتنی ہے، ترکوں کی روایت ہے، اگر کوئی ترک 63 برس سے زیادہ ہوتا تو کہتا ہے حدوں سے گزر گئے ہیں۔ اگر کوئی ترک 63 برس سے 64 65 66 کا ہوتا تو کہتا ہے حدوں سے گزر گئے ہیں۔
63 برس میں مر جانا چاہیے تھا، ادب کا انداز تھا۔ تو قبر مبارک کی جگہ طے ہو گئی، قبر کھودنے والا طے ہو گیا، تو تیسرا یہ تھا کہ غسل کون دے، تو آپ فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت غسل دیں گے، سیدنا اسامہ، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی کرم اللہ وجہ، انہوں نے غسل دیا۔ ایک انصاری نے آ کے دستک دی، مہربانی کرو 10 سال آمنہ کے لال ہمارے پاس رہے، ہمیں غسل سے محروم نہ کرو۔ اوس رضی اللہ صحابی تھے، پھر ان کو اندر داخل کیا، وہ باہر سے دیوار سے مشکیزیں پکڑتے اندر دیتے، پھر یہ ہوا کہ سنتیں پڑھ